آج کی ڈیٹ میں کرامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ کیٹاگوریکلی مجھ سے سن لیں آپ. کرامت زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کوئی دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن لے. کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا. کر کے اگر کوئی دکھا سکتا ہے تو صرف پیغمبر دکھا سکتا ہے. نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کرامت والا معاملہ ہے, اور وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ دعا کریں اور دعا قبول ہو جائے. کر کے کوئی کچھ نہیں دکھا سکتا. یہ عقیدہ کی کتاب ہے امام ابو بکر احمد ابن الحسین البیہقی المتوفی 458 ہجری کی کتاب الاعتقاد. اس میں امام بیہقی نے ایک باب قائم کیا ہے القول فی کرامات الاولیاء, اولیاء اللہ کی کرامات کے بارے میں قول. اور اس پہ پھر قرآن مجید کی آیات, احادیث طیبات اور یہ مسلسل کرامات کا ذکر کرتے کرتے امام بیہقی اس کے صفحہ نمبر 373 پہ لکھتے ہیں وغیرہم مما يدل على جواز ذلك وقد ظهر على اصحابه في زمانه وبعد وفاته, کہ یہ جتنی کرامات کا میں نے ذکر کیا ہے یہ دلالت کرتی ہیں کرامات کے جواز جائز ہونے کا. یہ دلیلیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر بھی کرامات ظاہر ہوئی حضور کے مبارک زمانے میں بعد وفات ہی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کے بعد بھی. ثم علی الصالحین من امته, پھر آپ علیہ السلام کی امت کے صالحین پر بھی ما یوجب اعتقاد جوازہ, جو اس کے جواز کے اعتقاد کو ثابت اور واجب کرتا ہے. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 380 پہ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں قال الشیخ رضی اللہ عنہ فقد روینا کرامات ظہرت علی عدۃ من الاولیاء فی حیات نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام بیہقی فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ کرامات جو ہے نا وہ روایت کی ہیں کہ جو امت کے بے شمار اولیاء اللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں ظاہر ہوئی ہیں. فقد روینا فی فضائل صحابہ کرامات ظہرت علی بعضهم بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان کرامات کا بھی ذکر کیا ہے فضائل صحابہ میں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد امت کے اولیاء اللہ سے ثابت ہوئی.